السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک سے ایک بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو خبر بھی آپ سنیں گے کہیں گے کہ یہ زیادہ بڑی خبر ہے، لہٰذا آج کا ولاگ آپ نے بڑی غور سے سننا ہے، کیونکہ بشریٰ بی بی ہونے لگی ہیں اندر اور عمران خان باہر۔ تین اہم ترین ممالک کے سفیر بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، جبکہ عارف علوی کا دل بھی مچل گیا ہے، کچھ ہیرو گیری کرنے کا دل کر رہا ہے، لیکن ان کو جوابی پیغام بھی دے دیا گیا ہے اور کچھ فائلیں بھی کھول دی گئی ہیں۔ جبکہ پرویز الہی جیل کے اندر اپنا دل چھوڑ بیٹھے ہیں، جیل کے اندر ان کی کیا حالت ہے یہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب چودھری پرویز الہی جنہوں نے ساری عمر صرف اقتدار کے مزے چکھے تھے۔ پہلی بار ان کو جو جسے کہتے ہیں کہ صحیح والی جیل نظر آ رہی ہے، بلکہ بھگت رہے ہیں اس کو۔ ان کے حالات اندر بڑے خراب ہیں جی۔ یہ جو 2-3 روز قبل ان کی عدالت میں پیشی ہوئی تھی اور وہ بڑے گپیں شپیں اور کہکے لگا رہے تھے، شیخ رشید احمد جو کہ خود پراسرار طور پہ غائب ہیں، ان کے ساتھ فون پہ گپ شپ بھی انہوں نے لگائی اور ایسا لگ رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی کا مورال بڑا ہائی ہے۔ لیکن جناب ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب نہ تو A کلاس میں ہیں، نہ ہی وہ B کلاس میں ہیں، نہ ہی وہ کسی بیٹر کلاس میں ہیں۔ اس وقت ہوئے وہ C کلاس کے اندر اور حالت ان کی ہے بڑی خراب۔ بیمار بھی ہیں، اب تقریباً 80 سال کے قریب ان کی عمر ہونے والی ہے، تو اس عمر میں جب جیل کاٹنی پڑے اور وہ بھی C کلاس میں تو پھر حالت تو خراب ہوتی ہے، اور وہی حالت چودھری پرویز الہی کی خراب ہے۔ چودھری پرویز الہی کی اس وقت سچویشن جو ہمارے ذرائع کا جیل کے اندر سے کہنا ہے کہ بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی بات کرے، لیکن ان سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ ایک پیغام چودھری صاحب تک پہنچا دیا گیا ہے، وہ ہوتا ہے نا کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کے ذریعے پہنچا دیا گیا ہو سکتا ہے ویسے کوئی ملاقاتی پہنچایا ہو سکتا ہے جیل کے اندر جو وارڈر ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے پہنچا دیا، ہو سکتا ہے کسی اور قیدی نے پہنچا دیا ہو، لیکن پیغام ایک ان پہ پہنچ گیا کہ بھائی صاحب جو بات ہونی ہے اب چودھری مونس الہی سے ہونی ہے، پرویز الہی صاحب اب آپ سے کوئی بات نہیں ہونی۔ اور مونس الہی صاحب مزے کر رہے ہیں، اسپین اور انگلینڈ کے چکر کاٹ رہے ہیں، یورپ گھوم رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ابا جی بس اب اپنی سیاست کر چکے ہیں، اپنی عمر گزار چکے ہیں، تو مینو کی لوڑ پئی ہے میں ابا جی کی وجہ تو پیسہ۔ اچھا وہ اس آس میں ہے کہ شاید جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو کوئی آگے فیوچر میں کچھ بہتر چانس مل جائے گا تو ان کی پھر جگہ بڑی بن جائے گی کہ دیکھا مونس الہی کس طرح ڈٹا ہوا تھا۔ لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے پہلے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان تو جیل چلے گئے ہیں، ان کے بہت سارے لیڈر بھی جیل چلے گئے ہیں، اور اس چیز کا بھی غالب امکان پایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہے بطور جماعت الیکشن میں حصہ لینے پر بھی پابندی لگے گی، تو پھر آزاد امیدوار لڑیں گے یہ لوگ تحریک انصاف کے نام پر، تو یہ کہ ہلکے میں پھر 6 امیدوار ہوں گے، تو پھر جو جسے کہتے ہیں دہی بننا ہے بلکہ رہتا بن جانا ہے تحریک انصاف کا اگلے الیکشن کے بیچ میں۔ یہ تو وہ صورتحال ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے، اور بطور تجزیہ کار ہم اس چیز کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر جو ہے وہ جناب اپنے پیارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، وہی جو ساسو ماں والی آڈیو شاڈیو والے ابھی دیکھیں 2-3 دن پہلے انہوں نے بے انتہائی فرما بردار برخوردار ہونے کا ثبوت دیا اپنی ساسو ماں کا، اور وہ جو آڈیو لیکس کا کمیشن تھا ان کو سارا کام ختم کر دیا، اپنے جج بھی بچا لیے ہیں اور اپنی ساسو ماں بھی بچا لی ہیں۔ آج جناب سپریم کورٹ کے اندر ایک تقریب تھی، اس تقریب کے اندر وہ غالباً جو ہوتا ہے نا جب نیا سال شروع ہوتا ہے قانونی، وہ ستمبر میں شروع ہوتا ہے 10 ستمبر کے بعد، تو وہ شروع ہو گیا تھا، ایک تقریب تھی، وہاں پر یہ سارے جج صاحبان موجود تھے اور کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جن میں صحافی بھی تھے۔ تو جو جسٹس بندیال تھے انہوں نے وہاں پہ جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے ایک چیز پہ بڑا زور دیا ہے کہ جی یہ میری آج بطور چیف جسٹس آخری تقریر ہے، تو اس سے ایک چیز کا تو اندازہ ہو گیا کہ ان کے اعزاز میں کوئی جو کہتے ہیں فل کورٹ ریفرنس نہیں ہو رہا۔ عموماً آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کے لیے ایک فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے، تو فل کورٹ تو شاید بندیال صاحب کی چھیڑ ہے، اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کسی کیس کے اندر کہ فل کورٹ بنا دے تو بندیال صاحب جو نہیں وہ چھڑ جاتے تھے اور دوڑ لگا دیتے تھے، تو لہٰذا پھر لگتا ہے ایسے کہ ان کو اب فل کورٹ ریفرنس بھی جاتے جاتے الوداعی نہیں دیا جا رہا، پتہ نہیں وہ لے نہیں رہی یا ان کو دیا نہیں جا رہا، لیکن جو انہوں نے کہا کہ یہ میری آخری تقریر ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہی بنتا ہے۔ لیکن آج بندیال صاحب کے ساتھ ہوئی بہت بری ہے جی، ہوئی بہت بری اس طرح ہے کہ وہ آج گئے ہیں وہاں پہ جو جیو نیوز کے کورٹ رپورٹر عبدالقیوم صدیقی، اور ان کی بازو پکڑ کے انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کے ساتھ تصویر بنوانی ہے، کہ چیف جسٹس صاحب ایک رپورٹر کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ تصویر بنوانی ہے، اور عبدالقیوم صدیقی صاحب جو ہے نا وہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑے پکے آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کے ساتھ تصویر نہیں بنوانی،
تو پھر انہوں نے تھوڑا سا آگے سے مذاق کیا کہ انہوں نے کہا کہ یار تو ککے زئی تو نہیں. تو آگے سے عبدالقیوم صدیقی نے کہا کہ میں ککے زئی نہیں ہوں لیکن میں بندیال بھی نہیں ہوں. تو یہ بڑی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ بےزتی جی نہیں ہوگی, کچھ ایسی صورتحال وہاں پہ بن گئی تھی. اب یہ ویسے چیف جسٹس صاحب کی بھی اپنی غلطی ہے نا کہ جب آپ جن رپورٹرز کو آپ مطلب یہ قیوم صدیقی صاحب ہو گئے, جو مطیع اللہ جان ہو گئے, اور جو دیگر اس قبیل کے رپورٹر ہیں, اسناد ملک ہو گئے اور دیگر جو رپورٹر ہیں, تو وہ پھر جب آپ ان سے پورے اپنے دور اقتدار میں وہ ستیلوں والا سلوک کریں اور بعد میں پھر کہیں کہ جی میں ان کے ساتھ فوٹو بنوا لوں جاتے جاتے, تو وہ پھر کہتے ہیں بھائی جی پھر تسی آپ ہی فوٹو بنواؤ. تو ویسے جو وہاں پہ بندیال صاحب نے اپنی جو مرضی کے 2 پسندیدہ 3 صحافی ہیں وہ بھی بلائے ہوئے تھے. اب وہ ایک تو وہ صدیق جان اور ایک عابد نریب, تو وہ پھر انہی کے ساتھ فوٹویں بنواتے رہے, پھر یہی کر سکتے تھے. اچھا لیکن بندیال صاحب جو ہے نا وہ آگے تھوڑے سے دن رہ گئے, غالب 4-5 دن رہ گئے ان کے, تو 4-5 دن کے اندر وہ 4 کیسز کا تو انہوں نے دھمکی لگائی تھی کہ میں فیصلے کروں گا. ایک تو انہوں نے کر دیا وہ آڈیو لیک والا, دیکھتے ہیں باقی وہ 4-5 دنوں میں کیا گل کھلاتے ہیں. کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کی محبت ہے یا عمران خان کے ساتھ, وہ تو پھر چھپی بھی نہیں رہتی, نہ ہی ان کے پورے کیریئر کے دوران چھپی ہوئی رہی ہے. اور آئین اور قانون کو تو انہوں نے مطلب وہ مالک ہی بنے رہے ہیں سپریم کورٹ کے, وہ چیف جسٹس تو کبھی بنے نہیں ہیں. تو بہرحال اب وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی وہ اسی طرح کی خواہشیں جاگ رہی ہیں جس طرح کی خواہشیں آج کل عارف علوی صاحب کے دل میں جاگ رہی ہے. اب عارف علوی صاحب صدر پاکستان ہیں, مطلب قانونی طور پر آئینی طور پر وہ صدر پاکستان ہیں, لیکن وہ ایک دن کے لیے بھی صدر پاکستان نہیں رہے, وہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہی نہیں رہے. اور میں نے پچھلے ولاگ میں بھی عرض کی تھی کہ جتنا صدر پاکستان کا عہدہ بے توقیر عارف علوی صاحب نے کیا, کسی نے نہیں کیا. اچھا اب عارف علوی صاحب کو سمجھا دیا گیا تھا کہ بھائی صاحب یہ الیکشن کی تاریخ شریک دینا آپ کا کام نہیں. عارف علوی صاحب پھر بھی باز نہیں آئے, انہوں نے وزارت قانون سے رپورٹ مانگی, وزارت قانون نے بھی رپورٹ دے دی کہ نہیں جناب یہ آپ کا کام نہیں ہے. پہلے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا تھا کہ جی آئیں بیٹھ کے تاریخ کا فیصلہ کرتے, تو انہوں نے کہا جی آپ کا کام نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اپنی تسلی بھی کی اور چپ کر کے بیٹھ گئے, پھر ان کو بتا بھی دیا گیا ایک ملاقات کے اندر. لیکن اب نظر آیا کہ یہ کہنا ہے کہ جناب وہ ان کی ایکٹیویٹیز پھر مشکوک ہیں, اب وہ اپنی مدت بھی پوری کر چکے ہیں, اب وہ تو کیئر ٹیکر قسم کے صدر ہیں جب تک نیا صدر نہیں بنتا. تو یہ توقع کرنا کہ وہ خود چلے جائیں گے یہ تو بالکل ابس ہے, کیونکہ جن کو ہٹا دیا گیا تھا, عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا تھا, گورنر پنجاب تھے عمر سرفراز چیمہ, ان کو گورنرشپ سے ہٹا دیا گیا تھا, تو یہ پھر بھی نہیں تھے نکلتے. تو جس طریقے سے نکالا گیا ہے وہ تاریخ کے صفحات میں بڑے نمایاں اور جلی حروف میں لکھا جائے گا. تو جن کو نہیں ہٹایا گیا تو بندہ کہے کہ بعد خود چلا جائے گا, تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. عارف علوی صاحب کے دل میں بھی اب لگتا ہے کہ دوبارہ ہیرو گیری کی جو ہے وہ خواہش مچل رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں کچھ کر کے جاؤں. اب پتہ نہیں ان کے اوپر کوئی بشرا بی بی کا کوئی عمل شمل چل گیا ہے, جا کے جو عمران خان صاحب نے جو پیغام بھیجے ہیں جیل کے اندر سے, ان کا کوئی گڑبڑ ہے, لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. وہ اب پھر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے نا موڈ میں نظر آ رہے ہیں. لیکن پھر ہم نے پتہ کیا کہ یار پھر کی بنے گا, تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ جناب کوئی ٹینشن وینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور عارف علوی صاحب کو باقاعدہ طور پہ پیغام دے دیا گیا کہ جناب عارف علوی صاحب اس وقت ملک نا بڑے معاشی بحران کا شکار ہے, پورے ملک کے اندر ڈرائیو چل رہی ہے, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کرنسی اسمگلروں کے خلاف, یہ منی چینجرز کے خلاف, یہ جتنے مافیاز ہیں, شوگر مافیا, ڈالر مافیا, آئل مافیا, اسمگلرز, ان سب کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا تھا. جناب اس معاملے میں آپ نے ایسی کوئی حرکت کر کے نا ملک کو کسی ہجان میں نہیں مبتلا کرنا, نہیں تو پھر چنگی نہیں ہوئے گی. آپ اگر الیکشن کی تاریخ اعلان کر بھی دیں گے تو الیکشن کرانا کسی نے نہیں اس تاریخ پہ, الیکشن اسی تاریخ پہ ہوگا جس تاریخ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کروائے گا. اب وہ بتا تو ان کو دیا گیا ہے, لیکن ساتھ ہی پھر چونکہ عارف علوی صاحب کے بارے میں پتہ ہے نا کہ وہ بعض تو شاید وہ نہیں آئے, تو پھر انہوں نے یہ ایک کام کیا ہے جناب, ہماری اطلاع کے مطابق کچھ فائلیں کھول دی گئی ہیں. ایک تو یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ عارف علوی صاحب نے اپنے 5 سالہ جو مدت صدارت ہے اس کے اندر کون کون سے ایسے کام کیے ہیں جو غیر قانونی ہیں, جو ان کے استحقاق کے زمرے میں نہیں آتے, کون کون سی ایسی امارات تھیں جو ان کا استحقاق نہیں تھا لیکن انہوں نے لی. آپ کو یاد ہوگا یہ جب بنے تھے نئے صدر تو ایک طرف یہ ڈرامے بازی جا رہی تھی کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیاں سیل کر رہے ہیں, جی پاکستان بڑا غریب کر گیا نواز شریف, اور دوسری طرف جناب 35 کے 36 لاکھ روپیہ دے کے ایوان صدر میں عارف علوی صاحب نے اپنے اور اپنے چند دوستوں کے لیے ایک مشاعرہ بھی کروایا تھا. پھر عارف علوی صاحب نے صدر کا عہدے کا استعمال کرتے ہوئے گورنر ہاؤس سندھ کو استعمال کیا, اپنا اثر سخوف بطور صدر استعمال کیا, اور اپنے بیٹے کے کلینک یعنی کہ اپنا کلینک اس کے لیے $25 ملین کی امداد بھی لی, اور کسی جو امریکی این جی او تھی اس کے ساتھ وہاں پہ دستخط کا معاہدہ بھی کیا, یعنی کہ 2 پرائیویٹ پارٹیز کے بیچ میں معاہدہ تھا, اور وہ ایوان صدر صاحب کی نگرانی میں سندھ ہاؤس میں گورنر ہاؤس سندھ میں ہوا تھا.
تو اس قسم کے بہت سارے کام انہوں نے کیے ہیں، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ توشہ خانہ والے معاملات عارف الوی صاحب کے بھی ہیں۔ اب ان کی جو توشہ خانہ والے تحائف تھے ان کی تفصیلیں چیک کی جا رہی ہیں، فائلیں کھولی گئی ہیں، یہ چیک کیا جا رہا ہے کتنے تحفے آئے ہیں، کتنے انہوں نے جمع کرائے ہیں، کتنے انہوں نے نہیں جمع کرائے ہیں، کتنے انہوں نے وصول کیے ہیں اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اور کتنے انہوں نے وصول کیے ہیں دائرے کے اندر نہ رہتے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں جب چیک کی جا رہی ہیں، اور اب تمام تر معاملات جو ہیں ان کے یہ اب آگے جو نہیں وہ کام ہونے والے ہیں خطرناک۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب بشرا بی بی جو ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ، ان کی اب جو دن ہیں وہ ذرا سختی والے شروع ہونے والے ہیں۔ ویسے ہیں تو وہ پیر نہیں ہیں، وہ کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنے ارد گرد جو ہے وہ ہلکا ضرور کیا ہوا ہوگا، وہ کہتے ہیں دائرہ لگایا ہوا ہوگا جس کے اندر بیٹھ کے وہ چلے چلے کر رہی ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پچھلی دفعہ نیب میں پیش ہوئی تھی تو وہ صدیق سائی صاحب ہمارے جو کولیگ ہیں انہوں نے اسی چینل پر اپنے ولاگ میں یہ آپ کے سامنے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے وہیں پر حاضری شروع کر دی تھی جنات کی نیب کے اندر۔ لیکن نیب والے بڑے سنگ دل ہیں جی، یہ مطلب یہ جنات شنات سے نہیں ڈرتے، وہ بھی کہتے ہیں ساڑھے اپنے موکل بڑے تگڑے نے۔ تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ پولیس والے ہو گئے، FIA والے ہو گئے، نیب والے ہو گئے، اینٹی کرپشن والے ہو گئے، ان کے اپنے موکل بڑے تگڑے ہوتے ہیں، تو یہ باقی موکلات سے تو بات نہیں بنتی۔ اگر موکلات سے بات بنتی ہوتی تو پورے پاکستان کے اندر جتنے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں، جن کے خلاف کیس بنتے ہیں، ان کے لواحقین جو ہے وہ کچہریوں میں وکیلوں کے پیچھے دھکے کھانے کے بجائے نا عاملوں اور بابوں کے پیچھے دھکے کھا رہے ہوتے۔ وہ پھر اگر اس طرح سے معاملات ہوتے تو بشرا بی بی کے بارے میں پتہ چلا کہ جی بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، وہ تو گرفتار ہونے والی ہیں، لیکن عمران خان باہر جانے کے لیے فل زور لگائے ہوئے ہیں۔ فل زور اس طرح سے لگائے ہوئے ہیں کہ جناب ایک تو بشرا بی بی نے کوششیں کی تھی نا قطری وطری سے مل کے کوئی ان کو باہر نکلوانے کی، لیکن وہ بات بنی نہیں۔ لیکن جو عمران خان کی جو سابق اہلیہ ہیں، جمیمہ گولڈ سمتھ خاندان دنیا کے ان چند خاندانوں میں سے ہے جو یہودی لابی کی طرف سے پوری دنیا کا سسٹم چلاتے ہیں، کوئی خالہ جی کا گھر تھوڑا ہی ہے۔ تو وہ ان کی کوششوں سے پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا آسٹریلوی سفیر نے جو ہے وہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شاہ محمود قریشی اور علی ظفر، ان لوگوں کو بلایا تھا اور ناشتے پہ، اور وہاں پر انہوں نے برطانیہ کے، امریکہ کے اور یورپین یونین کے سفیروں کو بلایا تھا۔ وہاں پہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کی تھی ان ساروں کے ساتھ، تو انہوں نے بڑی کوششیں بھی کی لیکن گل کوئی بنی نہیں۔ اچھا، اب جو کچھ سرگرمیاں ہوئی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ اس کو نوٹ کیجئے گا کہ 3-4 سرگرمیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئی ہیں، اور بظاہر یہ سرگرمیاں خفیہ آپ کو شاید ان کی خبر نظر نہ آئے، لیکن ہمارے تک یہ اطلاعات پہنچے کہ جناب کچھ نہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے۔ اور گڑبڑ یہ چل رہی ہے کہ جناب ایک تو برٹش ہائی کمشنر جو ہیں انہوں نے، جو خاتون آئی ہیں نہیں، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ایک ملاقات کی ہے۔ اب بظاہر اگر اس ملاقات کو دیکھا جائے تو اس کے آپٹکس کچھ اور ہیں، لیکن کچھ اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو سفیر ہوتے ہیں نا یہ بڑے کاریگر لوگ ہوتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ، جسے کہتے ہیں نا، جسے ہم وہ کہتے ہیں میسنے، یہ سفیر ہی ہوتے ہیں سارے، یہ ساری دنیا کے سفیر اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو وہ جو خاتون سفیر ہیں انہوں نے قاضی فائز سے ملاقات کی ہے، اور بظاہر تو یقینی بات ہے قانون و انصاف کے معاملات پہ بات کی ہوگی آن ریکارڈ، لیکن آف دی ریکارڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سفیر صاحبہ یہ چیک کر رہی ہوں کہ اگر ہم عمران خان کو باہر لے جانے کی کوشش کریں یا کوئی ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ بندہ 3-4 دنوں کے بعد، 5 دنوں کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننے والا ہے، یہ کس مزاج کا آدمی ہے، کیا ری ایکشن یہ دیتا ہے کسی بھی بات کا۔ تو وہ پھر وہ واپس جا کے اپنے سفارت خانوں میں اس طرح کی ملاقات کے بعد تو پھر یہ سفیر سائفر لکھ کے بھجواتے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ جناب یہ فلانا بندہ جو یہ یوں کرے گا۔ تو یہ ایک تو یہ ملاقات ہوئی ہے، اس کو بھی آپ مختلف تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جناب ایک اور چیز ہے ملاقات ہوئی ہے، وہ بڑی ملاقات نہیں ہے، وہ ایک کارروائی ہے، وہ بہت حیران کن ہے، اس کو بھی میں اس کے 2 پہلو آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ دونوں کو دیکھ لیجیے گا۔ امریکی سفیر جناب اور امریکی سفارت خانہ، ان کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے وزارت خارجہ پاکستان کو، اور یہ لیٹر جو لکھا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی جو حکام ہیں وہ وزارت داخلہ اور اسلام آباد انتظامیہ کے ان افسران سے ملنا چاہتے ہیں جو ایکسٹراڈیشن کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، یعنی کہ قیدیوں شیدیوں کو بیرون ملک بھیجنا، اور یعنی کہ اپنے جو زیر حراست افراد ہوتے ہیں ان کو اگر کسی دوسرے ملک میں بھیجنا ہو تو اس کے لیے ایکسٹراڈیشن کا عمل مکمل کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ امریکہ بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کو بیرون لے جائے اپنے ملک میں، کیونکہ شکیل افریدی امریکی شہری تو نہیں ہے، لیکن اسامہ بن لادن والے معاملے میں مخبری میں انہوں نے بڑا ہاتھ بٹایا تھا، اور ایک ایک چیز طے شدہ ہو گئی تھی کہ یہ جو ہے وہ امریکن CIA کے لیے مبینہ طور پہ کام کرتے ہیں۔ جو شکیل افریدی کو باہر نکلوانے کے لیے بڑا ہی زور لگایا امریکہ والوں نے،
لیکن گل کوئی بنی نہیں. تو اب یہ ایک بظاہر بات کی جا سکتی ہے کہ جی شاید ہم اس لیے کرنے کی کوشش کریں, لیکن شکیل آفریدی اس والے معاملے سے وہ لوگ پہلے ہی مایوس ہو چکے ہیں. تو پھر وہ جو کہتے ہیں بقول محسن جمیل بیگ, تو پھر ایک ہی قیدی ایسا ہے جس کے گھر کا کرایہ یعنی کہ بنی گالا والا گھر بننے سے پہلے 8 سال تک عمران خان کے گھر کا کرایہ امریکی سفارت خانہ دیتا رہا. کیوں دیتا رہا بھائی؟ عمران خان نے اس کی تردید بھی کوئی نہیں کی. محسن جمیل بیگ کی باتیں ساری ریکارڈ کے اوپر ہیں. تو یہ پھر ایکسٹریڈیشن والے افسران سے ملنا وزارت داخلہ کے اور اسلام آباد انتظامیہ کے, یہ کہانی کو مشکوک لگتی ہے. گل اتنی سادی نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ بھی, اس کو بھی آپ اس سے پہلے والی ملاقات جو ہوئی جسٹس قاضی فائز سے برٹش ہائی کمشنر کی, پھر یہ دوسری امریکی سفارت خانے والا خط اور ایکسٹریڈیشن کے افسران سے ملنا چاہتے ہیں, وہ صرف اور کسی سے نہیں ملنا چاہتے وزارت داخلہ میں اور اسلام آباد انتظامیہ. تیسری جو ملاقات ہے نا جی, وہ کافی کچھ ایسے کھول دیتی ہے چیزوں کو. تیسری ملاقات ہے جی جو پی ٹی آئی کے رہنما اور عمران خان کے وکیل ہیں سینیٹر بیرسٹر علی ظفر, ان کی ملاقات ہوئی ہے آج آسٹریلوی ہائی کمشنر سے. جی یہ وہی آسٹریلوی ہائی کمشنر ہیں جنہوں نے جمیمہ گولڈ سمتھ اور ان کے خاندان کے سوء کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی میٹنگ کروائی تھی اپنے گھر ناشتے پہ بلا کے سارے سفیروں کو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپین سفیر بھی تھے, امریکی سفیر بھی تھے, برطانوی سفیر بھی تھے, ان سب سے ملاقات کروائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کچھ کریں. تو ان سے جو دوبارہ ملنا ہے علی ظفر صاحب کا آسٹریلوی ہائی کمیشن سے, کیونکہ وہ لیڈ کر رہے تھے عمران خان کو رہا کرانے کی کوششوں میں, تو وہ یہ اب ان سے ملنے کی کوششیں. سو اس وقت ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جناب بشرا بی بی تو اندر جائیں گی اور عمران خان باہر جانے کے چکر میں ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب کوئی ایڈی ٹینشن لینے کی گل کوئی نہیں ہے, یہ جن کے ٹائر چڑھیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دیں گے. عمران خان صاحب ہو سکتا ہے باہر چلے جائیں کسی وقت آگے چل کے, لیکن ابھی فی الحال وہ وقت نہیں ہے. ابھی تو ان کو اور بہت سارے کیسز میں سزائیں ہونی ہیں. جب سزائیں ان کو ہو چکے ہیں, کچھ وقت گزر چکے گا, تو ممکن ہے حکومت وقت جو فیصلہ کر لے کہ ٹھیک ہے یار لے جاؤ انہوں سانو دی لوڑ نہیں. ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.